اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ الحاقہ کو دیکھتے ہیں آج۔ یہ صورت ساری کی ساری قیامت کے احوال کی گرد گھومتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قوموں پر قیامت گزری ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے بعد واقعی میں جو قیامت کا دن ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ سمجھ لیں ایسے کہ جیسے لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہو حشر کے میدان سے۔ اتنی گرافک ہے یہ صورت، اس کے اندر جو بھی سینز ہیں حشر کے میدان کے وہ قرآن کریم میں کہیں اور نہیں ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا ایمان بڑھے تو آپ ویژولائز کریں، قرآن کی آیات کی پکچر ذہن میں لے کر آئیں، ایسے ہی ایمان آپ کا ہو کر رہے گا۔ اتنی یقینی بات ہے نا کہ یہ دن تو آ کر ہی رہے گا، لیکن ہم جو ہے نا اس کا تصور نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ قیامت کسی کے اور کے اوپر آنی ہے، مجھ پر تو گزرے گی نہیں، میں ایبسنٹ ہوں گی وہاں سے۔ اس کو جتنا آپ ویژولائز کریں گے آپ کا ایمان اتنا بڑھے گا۔ ہاں، صرف ایک چیز کو کبھی ویژولائز نہیں کرنا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے علاوہ جنت جہنم ہے، قیامت کے احوال ہیں، ان سب کو ویژولائز کریں۔ اس سے آپ کے ایمان کو بوسٹ ملے گا اور اس سے ہوش بھی آئے گا۔ اس صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی باتیں معمولی نہیں ہیں۔ جنہوں نے ان باتوں کو سیریس نہیں لیا ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں صورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی، حق ہونے والی۔ الحاقہ یعنی ایسی ریالٹی جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا ایک ایونٹ ہے جس نے ہونا ہی ہونا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا حقیقت۔ ہمیں حقیقت میں کچھ اور نظر آتا ہے لیکن اصل ریالٹی یہ ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ دوسرا اس کا معنی سچائی، وہ حق، وہ سچی بات جس کی سچائی ثابت ہے۔ جو بھی باتیں ہونے والی ہیں نا اس دن وہ سب سچ ہے۔ ایک اور معنی الحاقہ قیامت کا ایک نام بھی ہے جس میں جزا و سزا ہوگی۔ اسی طرح اس کے 3 معنی کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگ سو رہے ہیں، جاگیں گے اس دن جس دن موت آئے گی، یعنی حقیقت اس دن کھلے گی۔ ہم سمجھتے ہیں نا یہ زندگی، یہ مال، یہ ریل پیل، یہ حقیقت ہیں، اور نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ حقیقت تو کچھ اور ہے، ڈسیپشن ہے۔ یہ تو بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ وہی چیزیں آج دنیا میں لوگوں کے سامنے آ جائیں اور آج ہی جاگ جائیں لوگ۔ اصل میں نا الحاقہ کیا ہے، وہ حقیقت کیا ہے، حق ہونے والی کیا ہے، وہ سچائی، وہ دن کیا ہے۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ کیوں اس طرح سے کہا گیا؟ جب کسی بات پر بہت زور دینا ہوتا ہے نا تو ایسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ کیا ہے وہ دن؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے وہ دن، تمہیں کیسے بتایا جائے کہ کیا ہے وہ دن؟ وما ادراک ما الحاقہ، کیا چیز تجھے بتائے کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ کتنی سیریس بات ہے نا، کتنی سویر ہوگی وہ کہ اتنا زور دیا گیا ہے۔ کون سا واقعہ؟ کیا چیز تجھے بتائے کہ کون سا واقعہ ہے، کون سی چیز تمہیں بتائے، کون سی چیز تمہیں سمجھائے کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان یہاں پر اس کی انٹینسٹی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو کہا کیا چیز تمہیں بتائے، کیسے تمہیں سمجھایا جائے۔ اچھا، ذہن میں یہ رکھیں کہ جب ادراکا کا لفظ آئے نا قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ بعض جگہ پر یدریکا آتا ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے کہ کیا چیز تمہیں بتائے، لیکن یدریکا کے بعد نا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں بتاتے، تو کہا گیا کیا چیز تجھے بتائے کہ وہ کیا ہے، تم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا تھا سمود نے اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو۔ کیا ہے وہ القاریہ؟ اصل میں وہ ریالٹی القاریہ قیامت، اس کو جھٹلایا کس نے؟ سمود نے بھی اور عاد نے بھی۔ کیسے جھٹلایا تھا انہوں نے؟ کہ وہ نہیں مان کر دیتے تھے کہ قیامت کا ایک دن آنا ہے۔ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اسی کو ریالٹی سمجھتے تھے، سب یہیں جینا ہے، بس یہیں مرنا ہے۔ وہ اس دن سے غافل تھے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں عاد کی قوم پہلے آئی تھی نا، زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سمود بعد میں آئے، عاد پہلے آئے تھے۔
قرآن کریم میں ہر جگہ عاد کا ذکر پہلے ہے، سمود کا بعد میں ہے، لیکن یہاں پر سمود کا ذکر پہلے آیا، عاد کا بعد میں آیا۔ کیوں؟ سمود جو تھے نا وہ قریش مکہ کے سے زمانے کے لحاظ سے قریب تھے، زمانی لحاظ سے عاد پیچھے چلے جاتے ہیں نا، تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا سام، اس کی اولاد سے یہ عاد کی قوم تھی، اور یہ اوقاف میں رہتے تھے۔ یمن اور عمان کے درمیان یہ ایک جگہ ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیے نا، تو ان میں جو نیک لوگ تھے نا ان کو نکال لیا، اور ہود علیہ السلام کے ساتھ وہ نکل پڑے۔ لیکن انسانوں کی ناسمجھی دیکھیں، انسانوں کی عقلوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہی نیک لوگ جو وہاں سے نکلے تھے اپنے ایمانوں کو بچاتے ہوئے، انہی کی اولادوں میں سمود آئے، پھر اگین وہی کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد میں ایک قوم ہلاک ہوئی اسی وجہ سے۔ اور عاد کو دیکھیں، وہ سام کی اولاد سے تھے، اور سام جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ بہت اچھی طرح ان کو پتہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیسے ہلاک کی گئی اور کس وجہ سے ہلاک کی گئی، لیکن پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ انسانوں کو کبھی سمجھ نہیں آئی ہسٹری سے، پچھلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور آج ہمیں دیکھ لے ہمارا بھی وہی حال ہے۔ ہم بھی کون سا قرآن میں پچھلی قوموں کو پڑھ کر ڈر گئے ہوں اور اپنے آپ کو ہم نے صحیح کر لیا ہو، ہاں وہ پیچھے آئے تھے، ان کے ساتھ ہوا تھا، ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہی بے وقوف تھے کہ ان کی اولادوں نے وہی کام شروع کیا۔ ہماری بے وقوفیت پھر دیکھیں، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جس سے پچھلی قومیں برباد ہوئیں، جن کو ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے جھٹلایا تھا قاریہ کو، کھڑکھڑانے والی کو۔ قرا کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر ایسے مارنا کہ آواز آئے، تو قیامت کا دن القاریہ ہے جس میں ہر چیز دوسرے سے ٹکرائے گی، ایسے دھماکے ہوں گے، ایسی آوازیں ہوں گی، ایسی کھڑکھڑانے والی کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ پیغمبر آئے تھے ان کو بتانے کے لیے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تھا پیغمبر کی بات کو۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، فَأَمَّا ثمود، جہاں رہا سوال سمود کا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو وہ ہلاک کر دیے گئے طاغیہ کے ساتھ۔ مختصر یہاں ان قوموں کا بتایا گیا ہے، آگے ہم ان کا ذکر اور بھی پڑھیں گے۔ طاغیہ مطلب حد سے نکلنے والی، یہ آواز تھی جو حد سے نکل گئی تھی، ایسی چیخ، ایسی زوردار آواز جس نے کان کے پردے ان کے پھاڑ دیے تھے، دل ان کا پاش پاش ہو گیا تھا، دماغ ان کے پھٹ گئے تھے، ایکسپلوڈ ہو گئے تھے۔ کیا وہ آواز ہوگی کہ سارے کے سارے ختم ہو گئے؟ اصل میں نا سبحان اللہ، انہوں نے ایسے ایسے محلات بنائے تھے، ایسے نہیں کہ غار کے اندر انہوں نے بس چیزیں بنا دی ہوں، انہوں نے پہاڑوں کو کارف ایسا کیا تھا، ان سے ایسے محلات بنائے، پھر اس کے اندر ایسے بازار، اندر ہی اندر گھر بھی اندر ہی اندر، ان کا پہاڑوں کو تراش تراش کرنا ایسے بنایا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کو تو چلو ہوا نے ختم کیا، آج چونکہ ہوا سے ختم ہوئے تھے نا، تو یہ کہتے تھے ہمیں کون سی ہوا پکڑ سکتی ہے، کتنی بھی ہوائیں چل جائیں، ہم تو پہاڑوں میں ایسے محفوظ ہیں، پہاڑوں کو تھوڑی ہوا ہلا سکتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونا، طوفان وغیرہ یا کوئی فلڈنگ آ بھی جائے تو ہمیں کیا کہے گی، ہم تو پہاڑوں پر ہیں۔ اللہ اکبر! ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے لشکر، تم جان ہی نہیں سکتے اللہ کے لشکر، ایک چیخ تھی، صرف ایک چیخ، کہا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی چیخ، بہرحال کسی بھی فرشتے کی چیخ تھی، چیخ ہی ان کے لیے کافی ہو گئی۔ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی لشکر بھیجنے کا اہتمام کیا، نہ کوئی زلزلے آئے، نہ کوئی ہوائیں چلائیں، بس ایک چیخ۔ انسان اپنی اوقات کو دیکھے نا کہ وہ ہے کیا، لیکن بنتا اتنا بڑا ہے، میں نے اپنی سیکیورٹی کا سب انتظام کر لیے، چاند پر انسان نے قدم رکھ لیے، مشینری ہر طرح کی، آج سیفٹی کے کیا کیا انتظامات انسان نے کر لیے، زمین کے نیچے تک جگہ بنا لی کہ کوئی ایسا حادثہ آئے تو انسان کو سیف کیا جا سکے۔ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا کچھ بنا لیے ہیں، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو کہاں سے آتی ہے، انسان اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ ذرا سا زلزلہ آ جائے، ہماری تو بلڈنگز گری پڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو کیا کارو کیا ہوگا۔ تکبر بھی ان کو بڑا تھا کہ ہمیں کوئی کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں کہا گیا بالطاغیہ، بی جو آیا نا شروع میں، مطلب بیکاز آف، بسبب، طاغی ہونے کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، یعنی ان کو جو ہلاک کیا گیا نا بسبب ان کی طغیانی کے، حدیں انہوں نے بالکل کراس کر دی تھی، گناہوں میں، شرک میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، الفاظ میں بھی دیکھیں نا کتنی زیادہ سخت ہے، کتنی زیادہ انٹینسٹی ہے، الفاظوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بہت شدت ہے۔
آج کا جہاں تک سوال ہے وہ ہلاک کیے گئے ایک ہوا کے ساتھ۔ ہوا کیا چیز ہے؟ معمولی سی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں نا، ہوا سے بھی کبھی کوئی ہلاک ہوا ہے؟ اور وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ 62 فیٹ ان کی ہائٹ تھی۔ اتنے لمبے تھے، اتنے لمبے تڑنگے تھے، خود ہی وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہو سکتا ہے۔ تکبر کی انتہا تھی، اتنے طاقتور تھے کہ جب ہوا وغیرہ چلتی تھی نا تو زور لگا کر اپنے آپ کو زمین میں دھسا دیتے تھے کہ ہوا ہمارا کیا کر لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ہوا بھیجی۔ ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ آگ کو تباہ کرنے کے لیے ہواؤں کے خزانوں میں سے انگوٹھی کے برابر ہوا بھیجی گئی۔ اتنا سا حلقہ بھیجا گیا ان کی ہواؤں میں سے جو ان کو دے مارا گیا، یعنی ان ہواؤں سے ان کو پٹخا گیا۔ اور یہ ہوا کیسی تھی؟ یہ ہوا سرسر تھی، اس میں بہت زیادہ ٹھنڈک بھی تھی، تیزی بھی تھی، سرکش ہوا تھی۔ سرسر میں تیزی کا معنی بھی آ گیا اور آتیہ میں بھی تیزی کا معنی آ گیا، تو پھر وہ کیسی آندھی ہوگی؟ رات میں بھی ایسی تیز ہوا چلے نا کبھی اور ایسی شو شو کی آواز آئے تو نیند نہیں آتی، انسان کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دیکھتے نا آسمان پر گہرے بادل تو مسجد کا رخ کرتے تھے، بہت گھبرا جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کہ یہ نہ ہو کہ اس ہوا میں، ان باتوں میں کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، مسلط کر دیا گیا ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک یہ ہوا۔ مطلب یہ ریح کا جو جب ورڈ آتا ہے نا جب قرآن میں، تو بڑی بری ہوا کے لیے آتا ہے، اور ریاح جب آتا ہے جو اس کی جمع ہے تو وہ اچھی خوشگوار خوشخبری سنانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ہوا چلتی رہی ان پر 7 راتیں اور 8 دنوں تک، صبح سے شروع ہوئی تھی اور دن اور رات چلتی رہی پورا ہفتہ۔ اللہ تعالیٰ کو پورا ہفتہ ہوا چلانی پڑی تھی ان کو مارنے کے لیے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایک ہی ہوا سے ان کی جانیں ختم ہو گئی تھیں۔ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر کتنا تھا۔ اس پر ہوا یہ بند ہی نہیں ہو کے دے رہی تھی، اور یہ ہوا کے خزانوں میں سے بھی کتنی تھی جو بھیجی گئی تھی؟ انگوٹھی کا جتنا حلقہ ہوتا ہے نا اتنی ہوا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ بیل کے نتھنے کے برابر، بس صرف اتنی چھوٹی سی چھوڑی گئی تھی ہوا، جو پوری قوم ہلاک جس سے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہوا کا یہ خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہمارے پاس بھی جو ہوائیں چلتی ہیں نا وہ تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہوگی، اتنی ہلکی ہوں گی نا، تبھی سب چیزیں ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں۔ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی قوت، اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سبھی چیزیں ہیں، ہوائیں ہیں، چیخ لے لیں، آسمان لے لیں، زمین لے لیں، کوئی چیز بھی لے لیں، سب اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرمانبردار ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ انسان ہی ہے جو سرکشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ کوئی چیز بھی انسان کو نہ اڑانے کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے۔ بھلا کیا یہ نہیں چھپے ہوں گے ہوا سے؟ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی ہوا سے بچنے کی؟ ہوا نے ان کو نکال کر پٹخا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتایا کہ کوئی ہے جو سمجھنے والا ہو، کوئی تو سمجھ جائے، نصیحت ان سے آیات سے لے لے۔ حسوماً، ایسی ہوا جس نے ان کو جڑ سے کاٹ دیا تھا، ان کے جسم اور روح کا رشتہ کاٹ دیا تھا۔ دوسری بات کہ مسلسل چلتی رہی یہ آندھی۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو تم دیکھتے ہو صرعا، گرے ہوئے، ہلاک کیے ہوئے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے وہ تنے ہوں گری ہوئی کھجور کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ویو دکھایا کہ اگر اوپر سے آپ دیکھتے نا ان کو تو پتہ ہے کیا نظر آتا؟ کھجوروں کے لمبے لمبے تنے بسیدہ پڑے ہوئے ہیں، یہ نظر آنا تھا، یعنی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور اتنے لمبے تھے یہ جیسے تنے، طاقتور بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے کھجور کے تنے سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اگر میڈیا ہوتا نا تو دن رات ان کی کوریج چلتی رہتی، دن رات ان کو دکھایا جاتا، بریکنگ نیوز ہوتی کہ پوری کی پوری نیشن کیسے ہم نے ختم کر دی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تو دیکھتا ہے ان میں سے کوئی بھی باقی بچا ہوا؟ کوئی ایک بھی، کوئی تم نے دیکھا ہو کہ تم کہہ سکو کہ یہ عاد کی اولاد میں سے چلے آ رہی ہوں؟ جیسے ڈیفرنٹ قومیں، چائنیز، جیپنیز یا کوئی بھی اور، جن کی نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہیں نا سالوں سے، ان کی قوم میں سے کوئی ایسا ہو جس کو تم کہہ سکو کہ یہ ان کی نسل سے چلا آ رہا ہے؟ کوئی ان کی کہانی بتانے والا تھا؟ کوئی روتا دھوتا آتا بتاتا کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں بچا، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ کوئی بھی نہیں۔
اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ. اور آیا فرعون، صرف عاد و سمود نہیں بلکہ اس کے بعد فرعون کو دیکھ لیں. ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے آئے تھے. اب کتنی ہی بستیاں تھیں نا. کئی بستیاں تو ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن مجید میں. بہت ساری بستیاں ایسی تھیں جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں. قرآن مجید میں تو صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے نا، ورنہ نبی تو بہت زیادہ آئے تھے. لاکھوں سے بھی اوپر انبیاء آئے دنیا میں. ان کا کیا ہے سٹوریز ہم نہیں جانتے، ان کی قوموں کا کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ. جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں بس اتنا ہی ہمیں پتہ ہے. فرعون آیا، اس سے پہلے اور کئی قومیں آئیں. والمؤتفکات بالخاطیہ، مؤتفکات آئیں یعنی الٹائی ہوئی بستیاں. بعض کہتے ہیں الٹائی ہوئی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستی ہے. یہ بستیاں ساتھ ساتھ ہی تھیں، آپ کو پتہ ہے نا. اپ سائڈ ڈاؤن کر دی گئی تھی یہ بستی. جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پر کے کونے پر رکھا. اس بستی کو آسمان تک لے کر گئے. اللہ اکبر. ایسے لے کر گئے کہ فرشتوں نے ان بستیوں کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنی. فرشتوں نے اوپر سنی. سوچیں کیسے، کتنی ہائٹ پر لے کر گئے ہوں گے ان کو. ان کے مرغوں کے بولنے کی آوازوں کو سنا فرشتوں نے. استغفر اللہ. پھر وہاں سے پٹخا ان کو جبرائیل علیہ السلام نے. سوچیں ان کا حال کیا ہوا ہوگا. بلڈنگ سے کوئی اب بندہ گرے تو کیسے مر جاتا ہے. کتنی ہائٹ پر لے جا کر ان کو الٹا دیا گیا. کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، کوئی مووی نہیں بنا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. آج تک وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. کیا کرتے تھے وہ؟ عورتوں کو چھوڑ کر اپنا ریلیشن شپ، اپنا خواہش جو ہے وہ مردوں سے پوری کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر بھی وہ عمل جو کرتے تھے نا، اس سے کسی نے عبرت نہیں لی، سبق نہیں لیا کسی سے. افسوس ہے، بہت افسوس. آج کے اوروں کو تو چھوڑے، آج تو قرآن پڑھنے والے اس عمل پر صفائیاں پیش کرتے ہیں. کہیں بھی آپ میڈیا میں اٹھا کر دیکھ لیں، خود وہ یہ کہتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے، لیکن ہاں ہم ان کو، یہ تو بیچارے ہیں، نیچرل چیز ہے. جبکہ قرآن میں صاف صاف بتا دیا گیا اگر کوئی قوم یہ عمل کرتی ہے تو چاہے خود نہیں بھی کرتے مگر ان کو جسٹیفائی کر کے تم بھی اس عمل میں شامل ہو جاتے ہو. نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، وہ اس عمل میں شامل نہیں تھی لیکن اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی. تو کیسے اس کی بیوی کو بھی قوم کے ساتھ ہی تباہ کر دیا گیا. بہت سارے آج لوگ اس عمل میں ساتھ دینے والے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، کوئی نہیں، یہ تو نیچرل بات ہے. اللہ اکبر. ان کا کوئی قصور نہیں اگر یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ صفائیاں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالخاطیہ. فرعون اور اس سے پہلے کی جو بستیاں تھیں نا، وہ خطا کار تھے. کیا خطا تھی ان کی؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا. اللہ کے رسول کیا کہتے تھے ان کو کہ قیامت آنے والی، اپنا عمل درست کرو، اپنے آپ کو صحیح کر لو، ہوش کرو. لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے نہیں، جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. غفلت میں پڑے رہتے. اتنے مگن تھے دنیا میں، اتنے بے پرواہ تھے. اس دن سے کہ پکڑ ہوگی اس دن جھٹلاتے رہتے تھے. تباہ برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. ان کو پکڑ لیا ایسی پکڑنے جو بڑھتی جاتی ہے. رابیہ ربا سے ہے، سخت پکڑ جو بڑھتی جاتی ہے. کیسے بڑھ رہی ہے؟ دنیا میں تو ان کو جو پکڑ آئی سو آئی، مگر یہ بڑھتی جائے گی. قبروں میں ان کو صبح شام ان کو انجام دکھایا جاتا ہے ان کا. اور یہی نہیں، آگے قیامت میں اور بڑھے گی، عذاب بھی بڑھے گا، انجام آگے تک ان کا جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا ان کی سزا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ قوم نوح. جب بلند کر دیا گیا پانی کو، حَمَلْنَاكُمْ، ہم نے سوار کیا تمہیں. یہ کون ہے؟ جب پانی بلند ہوا تھا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو سوار کیا. تو کیا اس سے مراد میں اور آپ ہیں؟ کم سے مراد چاہے قریش مکہ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں. کہا گیا ہم نے سوار کیا تم کو کشتی میں، مگر ہم تو کشتی میں سوار ہوئے ہی نہیں. پہلے مخاطب کون تھے؟ مشرکین مکہ نا. اس کے بعد جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان سب کو کہا جا رہا ہے تم کو سوار کیا. تو ہم میں سے تو کوئی بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، انہی سے آگے انسانیت چلی ہے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی سیکنڈ آدم. اس کے بعد جو بھی انسان آئے دنیا میں وہ انہی کشتی میں جو سوار تھے نا لوگ، انہی کی نسل سے آئے.
تو کہا گیا ہم نے تم کو سوار کیا، مطلب انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو سیف اگر نہ کرتا نا تو آج ہم بھی نہ ہوتے۔ اب یہ یہود کا یا ہم تو نہیں ہیں، وہ تو ہمارے آباء و اجداد تھے جن پر فضل کیا گیا۔ کہا گیا کم، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر جو فضل تھا نا وہ تم پر بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال ہم پیچھے چلے جائیں تو وہ ہمارے آباء و اجداد ہی تھے نا جو کشتی میں سوار تھے۔ تو تم سب کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، تم سب پر ہی فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور سب غرق ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیف کیا۔ کہا جاتا ہے پانی جو ہے نا ہر چیز سے 15 ہاتھ اوپر چلا گیا تھا، تو اندازہ کریں کیسا فلڈ ہوگا وہ۔ ہر طرف آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ سورہ نوح میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے یاد دہانی، تمہارے لیے ریمائنڈر رہے۔ جب بھی تم کشتی کو دیکھو تمہیں یاد رہے کہ میرے آباء و اجداد اس میں سوار ہوئے تھے۔ آج میں موجود ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اس میں سوار ہوئے تھے۔ تمہیں یاد رہے اللہ کا احسان کہ اس نے تمہارے آباء و اجداد کو بچایا تھا، کیسے رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں کو ہلاک کیا اور کیسے ان کو بچایا۔ جب بھی کشتی یا فلڈنگ دیکھیں تو یاد آئیے وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یاد رکھیں اسے کان یاد رکھنے والے۔ بات سمجھ آئی نا کہ کانوں میں یہ بات جائے تو بھولے نہیں، پھر کان اس بات کو یاد رکھیں تمہارے کہ یہ ہوا تھا، یہ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ اور دیکھیے ذکر نہیں آیا یہاں پر، تذکرہ آیا۔ معنی یاد دہانی کے ہیں، مگر جیسے تذکرہ سے میں حروف بڑھ گئے نا ویسے ہی معنی بھی بڑھ گئے۔ سمجھ لیں الٹیمیٹ ریمائنڈر ہے یہ، وہ ریمائنڈر جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔